ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ولو بالدف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے شرف والی مخلوق انسان کو بنایا، اور انسانیت کو پھیلانے کے لیے زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے انسانوں کی نشو و نما کے لیے، انسانوں کی افزائش کے لیے، زمین کو انسانوں کے وجود سے آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح جیسی عبادت نصیب فرمائی۔ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں میں سے اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے اہم سنت قرار دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بیویوں سے اور اولاد سے نوازا۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مرغوبات میں سے ہیں۔ نمبر 1 شرم و حیا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 خوشبو لگانا، اور نمبر 4 حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مسواک کرنا۔ یہ 4 چیزیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن قرار دی گئی، ان کی مرغوبات قرار دی گئی۔ نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ایک نعمت، ایک عبادت جس کو محض رسم بنا لیا گیا، محض رواج بنا لیا گیا۔ نہ تو یہ انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے اور نہ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہے، بلکہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو دنیا میں پھیلایا، انسانیت کو وجود بخشا، انسانیت کو قرار بخشا۔ سب سے پہلا وہ رشتہ جو انسانیت کے درمیان قائم کیا گیا، وہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح کروایا گیا۔ نکاح اللہ رب العزت نے خود پڑھایا۔ حق المہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو رکھا گیا۔ انسانوں میں سب سے پہلا رشتہ یہی قائم ہوا، نہ باپ بیٹے کا رشتہ، نہ ماں بیٹی کا رشتہ، نہ بہن بھائی کا رشتہ، نہ چاچا بھتیجا کا رشتہ، نہ بھانجے ماموں کا رشتہ۔ سب سے پہلا رشتہ جو انسانیت میں قائم کیا گیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، مرد اور عورت کا رشتہ قائم کیا گیا، نکاح کا رشتہ قائم کیا گیا۔ النکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت، نکاح حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ انسانیت کا سب سے پہلا رشتہ نکاح
اور سب سے آخری رشتہ جس پر انسانیت کی انتہا ہوگی، جب انسانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہاں پر بھی جو رشتہ قائم ہوگا وہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہوگا اور انسانیت اسی پر قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت وہاں پر بھی جمع فرمائیں گے، مرد کو عورت کے ساتھ، عورت کو مرد کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ۔ یہ رشتہ تب بھی قائم ہوگا، انسانیت کی ابتدا بھی اسی رشتے سے، انسانیت کی انتہا بھی اسی رشتے پر۔ نکاح کسی رسم کا نام نہیں ہے، نکاح کسی رواج کا نام نہیں ہے، نکاح عبادت، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی عبادت، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام۔ معاشرے کو صحیح اور درست سمت پر رکھنے کے لیے، معاشرے میں شرم و حیا، معاشرے کے اندر حرمت پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نکاح کی دولت اور نعمت نصیب فرمائی۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکاح کا طریقہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں دولہا کو لایا جاتا ہے، خطیب خطبہ پڑھتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہ نکاح کا طریقہ ہے۔ نکاح کا مطلب کیا؟ نکاح عربی زبان کا لفظ نکاح ینکح، مطلب یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ دو مختلف چیزوں کا اس طرح ملاپ ہو جانا کہ وہ دو چیزیں دو سے ایک ہو جائیں، دونوں مل کر ایک بن جائیں۔ اس رشتے کو، اس تعلق کو نکاح کہا جاتا ہے۔ جیسے نیند اور آنکھ کا تعلق، نیند علیحدہ چیز ہے، آنکھ علیحدہ چیز ہے، لیکن اللہ کریم نیند کو اور آنکھ کو ملا دیتے ہیں، دونوں مل کر ایک بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش نازل فرماتے ہیں، زمین پر بارش کے قطرے گرتے ہیں، مٹی ان کو جذب کرتی ہے۔ بارش کا پانی علیحدہ چیز، زمین کی مٹی علیحدہ چیز، لیکن جب مٹی اس کو جذب کر لیتی ہے تو پانی اور مٹی ایک ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں جدا جدا نہیں سمجھے جاتے، دو مختلف چیزیں مل کر ایک بن جاتی ہیں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے نکاح۔ ایسا تعلق، ایسا رشتہ کہ دو چیزیں ایک ہو جائیں، اس چیز کو نکاح کہا جاتا ہے۔ دو انسان ایک بن گئے، مرد اور عورت ایک ہو گئے، اس چیز کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اسی معنی سے یہ پتہ چلا کہ زبردستی کے نکاح، زبردستی پکڑ کے کرائے جانے والے نکاح، دل سے نہ کیے ہوئے نکاح، اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا، وہ زور زبردستی کا رشتہ ہے۔ نکاح وہ ہے کہ جس میں دو مل کر ایک بن جائیں۔ جیسے نیند کو آنکھوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، پانی کو مٹی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی رشتہ قائم ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے کہ دونوں اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، ایک لڑی میں پرو دیے جائیں، اس چیز کو نکاح کہا جائے گا۔ اس لیے نکاح کی ضد طلاق ہے۔ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، والد ہے تو والد رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت باپ سے اس کا یہ حق نہیں چھین سکتی۔ کوئی کسی کا بیٹا ہے تو وہ اس کا بیٹا رہے گا، کوئی اس کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ جو رشتہ دنیا میں قائم ہو گیا، کوئی اس رشتے کو نہیں چھین سکتا۔ لیکن یہ بڑا رشتہ، حرمت والا رشتہ، عزت والا رشتہ، اللہ کے ہاں مقام رکھنے والا رشتہ ہے، لیکن نازک بھی ایسا ہے کہ کچھ جملوں سے، کچھ الفاظ سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کو توڑنے کے لیے بھی ایک طریقہ دیا گیا، جدائی کا طریقہ، جس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ نکاح دو چیزوں کے ملاپ کا نام، اور طلاق کہتے ہیں کہ دو ایک گرہ میں بندھی ہوئی چیز، دو ایک گرہ میں بندھی ہوئی دو چیزوں کے بیچ جو گرہ ہے، اس چیز کے کھل جانے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ تو نکاح میں بھی جو ایک رشتے کی گرہ لگ جاتی ہے، اس گرہ کو جب توڑا جاتا ہے، اس گرہ کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ والدہ کو، بچہ جننے والی عورت کو جو حمل کے وقت درد ذہ ہوتا ہے، اس درد کو بھی طلاقہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جدائی کا درد ہوتا ہے۔ ماں اور اولاد کے درمیان جو اللہ نے گٹھائیں اور گریں لگا دی ہیں،
ان گروں کے کھلنے کے وقت وہ درد ہوتا ہے، ماں اور بچے کے وجود کی جدائی ہو رہی ہوتی ہے، ان لمحات کو طلاقہ کہا جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہوتی ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ رشتہ بہت حرمت والا، رشتہ بہت عزت والا، ایسا پیارا رشتہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی آیات کو بیان فرمایا، اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا، بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ کبھی اللہ نے آسمان کو بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کبھی اللہ نے فرمایا میری نشانی یہ کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کبھی فرمایا میں نے آسمان کو پیدا کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کبھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رات کو تمہیں نیند دی، دن کے وقت میں تمہیں روزی طلب کرنے کے لیے بھیجا، یہ میری نشانی۔ کبھی اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، میری نشانیاں دیکھو کیسے میں بادل نکالتا ہوں، کیسے گن گرج کے ساتھ بادل آتے ہیں، کیسی کس طرح وہ بادل برستے ہیں، یہ میری نشانی ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، کبھی اللہ نے کہا میری نشانی رات کی تاریکی کو دیکھو کیسے میں اس سے دن کو نکال کے لاتا ہوں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کبھی اللہ نے فرمایا میری علامات، میری نشانیوں کو دیکھو، جاؤ دیکھو سمندروں پر میں کشتیاں چلاتا ہوں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کبھی اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، ارے دیکھو دنیا میں چلتے پھرتے جانوروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، گرجتے برستے بادلوں کو دیکھو، بلندیوں پر کھڑے ہوئے پہاڑوں کو دیکھو، ہر چیز اللہ نے اپنی علامت بیان فرمائی۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں صرف ایک رشتے کو اپنی علامت، اپنی نشانی قرار دیا، باپ بیٹے کے رشتے کو نہیں، ماں بیٹی کے رشتے کو نہیں، بہن بھائی کے رشتے کو نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میاں بیوی کے انداز میں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ رشتہ ہم نے کس لیے دیا؟ تاکہ تم دنیا کا سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے اس رشتے میں مودت رکھی، محبت رکھی، اللہ رب العزت نے اس رشتے میں اپنی رحمت کو رکھا۔ اتنا پیارا رشتہ، عبادت، ایمان والو آج کا موضوع نکاح، نکاح عبادت ہے، نکاح رسم و رواج نہیں ہے، نکاح کوئی دنیا کا فنکشن یا فیشن نہیں ہے، نکاح اللہ کا حکم ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ نے جیسے نماز کا طریقہ بیان فرمایا، اللہ نے جیسے روزے کا طریقہ سکھایا، اللہ نے جیسے حج کے آداب کو بیان فرمایا، اللہ کریم نے اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بھی بتا دیا، نکاح کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔ لوگوں نکاح کو مشکل مت کرو، لوگوں نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں تکلیفیں کم ہوں، راحتیں زیادہ ہوں، مشکل والا نکاح نہ ہو، قرضے لینے والا نکاح نہ ہو، لوگوں کو ستانے والا نکاح نہ ہو، لوگوں کے گھروں سے جائیدادیں غصب کرنے والا نکاح نہ ہو، ایک دوسرے کے حق مارنے والا نکاح نہ ہو۔ نکاح تو اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، نکاح تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نکاح تو مسجد میں کی جانے والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر کے نکاح کرو، وجعلوہ فی مساجد، مسجدوں میں جا کر نکاح کرو، اس لیے کہ مبارک عمل ہے، مسجد میں کیا جائے گا، اعلان کر کے کیا جائے گا، لوگوں کو بتا کر کیا جائے گا، عزت اور حرمت کے ساتھ کیا جائے گا، قرضے نہیں لیے جائیں گے، نمود و نمائش نہیں کی جائے گی، سادگی کی جائے گی، نکاح کو آسان بنایا جائے گا۔ آج مشکل ہو گیا نکاح، اللہ کی یہ عبادت مشکل ہو گئی، آج لوگ روتے ہیں، اولاد بوجھ بن گئی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بوجھ بن گئی ہیں، رشتے نہیں ملتے، نکاح نہیں ہوتے، شادی نہیں ہوتی، دنیا غلاظتوں سے بھر گئی، اللہ کی زمین غلاظتوں سے، نجاستوں سے بھر گئی، ہر طرف زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، کوئی پاک دامن نہیں ملتا، کوئی صاف ستھری آنکھ والا نہیں ملتا، کوئی حرمت سے آنکھ جھکانے والا نہیں ملتا۔ اللہ
کے نبی نے فرمایا نوجوانوں نکاح کرو، اس نکاح سے تمہاری زندگیاں پاک ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، تمہارے دلوں میں حرمت پیدا ہوگی، اللہ کے حبیب بنو گے، اللہ کے مقرب بنو گے۔ معاشرے کو صاف کرو، نکاح کو پھیلاؤ تاکہ دنیا سے بدکاریاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں۔ نکاح عبادت نہیں ہے ضرورت نکاح کے لیے۔ آج پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ لاکھوں روپے لڑکی والوں کے پاس ہوں، دینے کو جہیز ہو تب جا کے نکاح ہوگا۔ لاکھوں روپے لڑکے والوں کے پاس ہوں، لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو، کماتا ہو، نوکری کرتا ہو، ولیمہ شاہانہ طریقے پر کر سکے، حق المہر بڑا ادا کر سکے تو تب جا کر نکاح کیا جائے گا۔ جہالت والی باتیں، اللہ سے دوری والی باتیں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آج ہمارے شرم و حیا کے زاویے بدل گئے، اللہ کی قسم بدل گئے۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹے بے حیائیاں کریں، عشق معاشقے لڑائیں، کوئی برا نہیں سمجھتا، کسی والد کی پیشانی پر بل نہیں آتا کہ میری اولاد کہاں تباہ ہو گئی، کہاں برباد ہو گئی، کوئی فکر نہیں کرتا۔ آج شرم حیا یہ ہو گئی کہ کسی جگہ پر جا کر رشتہ مانگتے ہوئے شرم، کسی کو رشتہ دیتے ہوئے شرم، رشتے کی بات کرتے ہوئے شرم، شادی کے لیے نکاح کے لیے بڑی بڑی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں برادری کی شرط ہے، کہیں حق المہر کی شرط ہے، کہیں پر جہیز کی شرط ہے، کہیں پر کوئی اور گندی رسم کی شرط ہے۔ ہر طرف کر کے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اور دنیا میں ہر طرف بربادی اور بے حیائی کو پھیلا دیا گیا ہے۔ ایمان والو، نکاح دیکھو، ہماری شرمیں، ہماری غیرتیں، ہمارا حیا اللہ کے نبی کی غیرت اور حیا سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بناوٹی سارے شرم و حیا ہیں جس نے انسانیت کو برباد کر دیا، ذلیل کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پیارو چلتے ہیں اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی پیاری جوڑی ہے، کیسا پیارا نکاح ہے، کیسی پیاری اولاد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے ہے۔ اور دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کس انداز میں کراتے ہیں، قیامت تک کے والدین کو پتا چل گیا۔ بیٹی کو بوجھ مت سمجھنا، بیٹی کا نکاح ایسے کرایا کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کرایا۔ ارے کون ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو سکے، جو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دی گئی۔ سیدنا جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ایک رات کی تاریکی میں جنت چمکنے لگی، جنت اللہ کے نور سے بھر گئی۔ پتا کیا گیا کہ جنت کس چیز سے بھر گئی ہے، کیسے اللہ کا نور ہے، کیسے جنت میں روشنیاں ہیں۔ پتا چلا کہ فاطمہ اور علی جنت میں مسکرائے ہیں تو ساری کی ساری جنت نور سے روشن ہو گئی۔ ایسی پیاری جوڑی نکاح کیسے ہوتا ہے؟ آؤ دیکھو، سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال ہو گئی، رشتے آنا شروع ہو گئے۔ آج کوئی دروازے پر دستک دے تو لوگ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، لوگ اپنی حمیت کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنے خاندانی وقار کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم سے رشتہ مانگا گیا۔ ظالموں، کوئی تمہارے گھر کی بچیوں کے ساتھ ٹیلی فونوں پر عشق معاشقے لڑائے، کوئی سڑکوں پر ان کے اوپر آوازیں کسے، تمہاری پیشانیوں پر کوئی کروٹ کوئی سلوٹ نہیں آتی، لیکن کوئی رشتہ لے کر آئے تمہاری غیرت جاگ اٹھتی ہے، تمہاری حمیت جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ علی جا کر رشتہ مانگو، اللہ کے نبی تمہیں دے دیں گے۔ فرمانے لگے کیسے دیں گے، غریب سا ہوں، کمزور سا ہوں، صدیق اکبر کو رشتہ نہیں ملا، فاروق
आजम को रिश्ता नहीं मिला, मुझे कैसे रिश्ता मिलेगा? फरमाया तुम्हें मिलेगा, जाओ जाकर सवाल करो, जाओ जाकर दरखास्त दो। सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह एक दरखास्त लेकर आया हूँ, जबान से दरखास्त निकल नहीं रही, सामने खामोशी से बैठे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली बोलो क्या बोलते हो, क्या कहते हो? या रसूल अल्लाह एक दरखास्त करना चाहता हूँ। हाँ करो, बताओ क्या कहते हो? अल्लाह के नबी आपका दामाद बनना चाहता हूँ, आपकी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी की ज़बान नबूवत से निकला इंशाअल्लाह, सिर्फ इंशाअल्लाह का लफ्ज़ आया। सैयदना अली बाहर निकले, मायूसी चेहरे पर है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कोई जवाब मिला? फरमाने लगे कोई जवाब नहीं मिला, इनकार हो गया। फरमाने लगे कुछ तो फरमाया होगा? कहा हाँ सिर्फ इंशाअल्लाह फरमाया है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे खुश हो जाओ, अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह फरमा दिया तो हाँ हो गई, अल्लाह के नबी की तरफ से तुम्हें जवाब मिल गया, इस बात वाला जवाब मिल गया, तुम्हारा रिश्ता हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने रिश्ते की हाँ नहीं फरमाई, इंशाअल्लाह फरमाया। मस्जिद नबवी से उठकर अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में तशरीफ लेकर गए। जाकर फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया बेटी फातिमा, लख्ते जिगर फातिमा, तुम्हारे लिए अली का रिश्ता आया है, अली ने तुम्हें खितबा दिया है, तुमसे निकाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें कबूल है कि नहीं है? देखो ईमान वालो, नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, फातिमा जैसी बेटी है, आसमानों से हुक्म हो रहा है कि अली का रिश्ता फातिमा से करा दो, लेकिन तब भी अल्लाह के नबी उठकर बेटी की तरफ जा रहे हैं। जाकर बेटी से पूछते हैं बेटी तुझे रिश्ता कबूल है कि नहीं है? हुर्मत, रिश्ता, हया का एक सिलसिला बता दिया, एक तरीका बता दिया कि बाप बाप की जगह पर है, लेकिन निकाह करने से पहले बेटी से इजाजत जरूर लो, उस बच्ची से जाकर पूछो वो रिश्ता करना चाहती है कि नहीं चाहती। आज गैरत इस चीज की इजाजत नहीं देती। आज बाप कहता है मेरी पगड़ी का सवाल है, आज भाई कहता है मेरी इज्जत का सवाल है, आज खानदान कहता है कि हमारी नाक का सवाल है। जहां पर किसी बच्ची को जाकर किसी जानवर के साथ बांध देंगे निकाह हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। अरे आसमानों से आने वाले रिश्ते भी अल्लाह के नबी जाकर अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि बेटी फातिमा तुझे कबूल हो तो हाँ कर दूं, तुझे कबूल हो तो तेरे रिश्ते की हाँ कर दूं। बता दिया कि बेटियों से पूछा करो, ऐसे जाकर रिश्ते न कर दिया करो। सारी जिंदगी बेटी को कुरान पढ़ाएंगे, हुर्मत वाली तालीम देंगे, घरों में बिठाकर इज्जत सिखाएंगे, घरदारी सिखाएंगे, लेकिन शादी का वक्त आएगा कोई खानदान की भेंट चढ़ा देगा, कोई दौलत की नजर कर देगा, कोई सरकारी मुलाजमत की भेंट चढ़ा देगा। नहीं देखेंगे कि लड़का निकाह करने वाला जिससे निकाह किया जा रहा है नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, हलाल भी कमाता है कि नहीं कमाता, कोई दुनिया के अंदर किसी किस्म की हुर्मत का ख्याल रखता है कि नहीं रखता। बड़ी बड़ी हाफिजे कुरान बच्चियों के, आलिमात बच्चियों को उठाकर बदकार जानियों के साथ निकाह कर दिए जाते हैं, शराबियों के साथ ब्याह दिया जाता है, सरकारी मुलाजमत के नाम पर हराम खोरों के साथ जाकर उन बिचारियों की जिंदगी को बांध दिया जाता है। अरे नमाज पढ़ाते हो बच्चियों को, बेनमाजियों से जाकर निकाह कर देते हैं। खुदा की कसम फुकहाए किराम ने लिखा है किसी नमाज वाली, किसी ईमान वाली बच्ची का बेनमाजी से निकाह कराना ऐसे है जैसे उसको किसी खिंजीर के साथ बांध दिया जाए। नहीं पूछते, नहीं पूछा जाता बेटियों से कि तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं, कर दें कि ना करें। नहीं, इज्जत है, चौधराहट है, अपनी पगड़ी का मान है, अपनी नाक का ख्याल है, जहां मर्जी जाके कर दो। जाहिलियत वाली रस्में जैसे कोई बच्चियों को जमीन में दरगोर कर देता था, ऐसे ही आज उसी तरीके पर जाकर कहीं जाकर बच्चियों को ब्याह दो, इस बात की इजाजत नहीं है। देखो अल्लाह के नबी का तरीका, अल्लाह के नबी की सीरत, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी के पास रिश्ते भी आ रहे हैं, रिश्ते लोग खुद लेकर आ रहे हैं, कोई हया के मनाफी नहीं है, कोई गैरत के मनाफी नहीं है। अरे जब ये गैरतें आती हैं, जब इन चीजों के ऊपर गैरतें आती हैं कि कोई खुदा कर बेटी का रिश्ता ना मांगे, तो फिर चोर घरों में घुसते हैं, टेलीफोनों के जरिए, मैसेजेस के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग घरों में डाके डालते हैं, इश्क मुआशके लड़ाते हैं।
غلط انداز کے اندر آ کر گھروں کی عزتیں پامال کرتے ہیں. عزت وہی جو اللہ کے نبی نے سکھائی. جب بیٹا جوان ہو گیا, بیٹی جوان ہو گئی, باپ سے آ کر خود رشتہ طلب کر رہے ہیں. پیارے آقا کی حرمت سے بڑی حرمت کس کی ہو سکتی ہے؟ اما فاطمہ سے بڑا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر بھی رشتے کے سوالی بن کے آ رہے ہیں, فاروق اعظم بھی رشتے کے سوالی بن کے آ رہے ہیں, علی المرتضیٰ بھی اپنی درخواست لے کر آ رہے ہیں. پیارے آقا گئے, اما فاطمہ سے پوچھا. جب پتا چلا بیٹی کے طور طریقے سے, بیٹی کے انداز سے, اس کے سر جھکانے سے اندازہ ہو گیا کہ بیٹی رضامند ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, فرمانے لگے سب لوگوں کو جمع کرو. لوگ جمع کیے گئے. اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے میرے پاس جبرائیل امین آئے, ایک رشتہ لے کر آئے. وہ رشتہ علی کا رشتہ تھا, میری بیٹی کے لیے رشتہ تھا. مجھے جبرائیل امین نے کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی المرتضیٰ سے کرا دیجئے. لوگوں گواہ رہنا, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی المرتضیٰ سے کرا دیا. علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی, فاطمہ بنت محمد تجھے 400 درہم کے بدلے میں, مہر کے بدلے میں تجھے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ سیدنا علی خوشی سے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ قبول ہے, مجھے قبول ہے. سجدے میں گر گئے, ایک دعا پڑھی ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. عبادت اللہ کی شکر کیا, اللہ کی شکر گزاری کی, اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی. اللہ کے نبی نے اس دعا پر آمین کہا, نکاح ہو گیا. مسجد میں نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح پڑھا کر بتا دیا لوگوں نکاح ایسے ہوتا ہے. فاطمہ جیسی بیٹی کا نکاح بھی ایسے ہوتا ہے. حق المار کی رقم سیدنا علی المرتضیٰ سے کہی گئی کہ جاؤ جا کر کما کر لاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ مزدوریاں کر رہے ہیں, جا کر حق المار کی رقم کا انتظام کر رہے ہیں. سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاونت فرماتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کا حجرہ ہے, اللہ کے نبی کے گھر سے عورتیں جاتی ہیں, جا کر اس حجرے کو, اس خیمے کو جا کر سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں, اس کی دیواروں پر لیپا پوتی کی جاتی ہے, فرش کو لال مٹی ڈال کر برابر کیا جاتا ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیارے آقا کی ازواج مطہرات اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی, ان کی رخصتی کی تیاریاں فرماتی ہیں. تیاری کیا ہے؟ کمرے کو بنایا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, فرش کو برابر کیا جاتا ہے, دیواروں پر گھونٹیاں ٹانگی جاتی ہیں, کپڑے ڈالنے کے لیے, پردہ ڈالنے کے لیے ایک تکیہ تیار کیا جاتا ہے, ایک چادر بنائی جاتی ہے, ایک گدا بنایا جاتا ہے, ایک مشکیزہ لیا جاتا ہے, ایک گھڑا لیا جاتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جہیز جو انہوں نے اپنی فاطمہ کے لیے تیار کیا, اس جہیز کو لے جا کر علی المرتضیٰ کے گھر میں رکھا جاتا ہے. رخصتی کا وقت آ گیا, کسی نے کہا نکاح کے 1 مہینے بعد ہوئی, کسی نے کہا 6 مہینے بعد ہوئی, کسی نے کہا 1 سال بعد ہوئی, لیکن ہوئی نکاح کے بعد. نکاح کے وقت رخصتی نہیں دی گئی, لیکن جب نکاح کو کچھ عرصہ گزر گیا, سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی سیدنا علی سے کہتے ہیں علی رخصتی لے کر آؤ, اپنی بیوی کو لے کر آؤ, اپنے گھر کو آباد کرو, اپنے گھر کو بساؤ. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کسی صحابی سے مشورہ کیا جائے, کسی بزرگ سے مشورہ کیا جائے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا ہے, وہ فرماتے ہیں چلو چل کے رخصتی لے کر آتے ہیں. سیدنا عقیل چلتے ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ چلتے ہیں, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں. 3 حضرات جاتے ہیں, جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ علی کی رخصتی چاہیے, فاطمہ الزہرا کی ڈولی چاہیے, لے کر جانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل حق ہے, لے جاؤ, اجازت ہے اس چیز کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا فرماتے ہیں میری فاطمہ کو دلہن بناؤ, میری فاطمہ کو سجاؤ, اس کی ڈولی جانے والی ہے. سادے انداز کے اندر رسم و رواج کے مطابق, اس زمانے کے حالات کے مطابق دلہن بنایا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر آتے ہیں, اونٹنی پر سوار کیا جاتا ہے, 2 عورتیں ساتھ جاتی ہیں. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے روانہ فرما رہے ہیں. ایک پانی کا برتن لیتے ہیں, اس میں پانی بھرتے ہیں. پیارے آقا مدنی
مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت فرماتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر پانی پر دم فرماتے ہیں, پانی میں اپنا لعاب فرماتے ہیں, پانی پر پھونکتے ہیں. اس کے بعد دونوں اپنا ہاتھ اس پانی میں بھگو کر اس پانی کے چینٹے لے کر سیدہ فاطمہ پر ڈالتے ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ پر ڈالتے ہیں. دعائیں دے کر سیدنا فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرماتے ہیں, فاطمہ بیٹی, خاندان میں مجھے جو سب سے زیادہ پیارا تھا, سب سے زیادہ عزیز تھا, میں نے اس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے دیا. اے علی سنو, مجھے اپنی اولاد میں جو سب سے زیادہ پیاری تھی, سب سے زیادہ عزیز تھی, اس کا ہاتھ میں نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا. دعا کر کے پانی کے چینٹے مار کر رخصت فرمایا. فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تمہارے گھر میں تشریف لاؤں گا, تمہارے حجرے میں آؤں گا. سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر سے رخصت ہو گئی. علی المرتضیٰ نے اونٹنی پر بٹھایا, دو خواتین ساتھ ہیں, سیدنا عقیل بھی ساتھ ہیں. ڈولی جا رہی ہے, بارات جا رہی ہے, دو عورتیں ہیں, دلہا ہے, بیوی ہے, ایک مرد ہے, یہ بارات جا رہی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارات ہے. صحیح وہ عورتوں کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار, پیارے آقا کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی یہ بارات چلتی ہے, جا کر علی کے گھر میں پہنچتی ہیں. عشاء کی نماز کا وقت ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. عشاء کی نماز کے بعد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے. جا کر پھر یہی عمل فرمایا, پانی کا گلاس لے کر, پانی کا برتن لے کر سورہ فلق اور سورہ ناس کو دم فرمایا. پانی ہاتھ میں لے کر کندھے پر, سینے پر, چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. دعائیں دی دونوں کو. اللہ کے نبی نے دعا دی اور مسکرا کر فرمایا, بڑی پیاری جوڑی ہے, میرا داماد بھی پیارا ہے, میری بیٹی بھی پیاری ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ان کے گھر سے رخصت ہو کر آ گئے. یہ کائنات کا سب سے پیارا جوڑا, یہ کائنات کا سب سے بہترین نکاح. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا دوسرا دن ہے, مسجد میں تشریف فرما ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتے ہیں. اے علی تمہارا نکاح ہو گیا, خوشی میں ولیمہ کرو, سب کو ولیمہ کھلاؤ. علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی پیسے نہیں ہیں, درہم اور دنانیر نہیں ہیں, مصارف اور اخراجات نہیں ہیں, کیسے ولیمہ کروں. سیدنا سعد بن وقاص بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہوا ہے, ایک دمبا کھڑا ہے, میں وہ لا کر دیتا ہوں, اس کو ذبح کیا جائے اور اس سے علی کا ولیمہ کیا جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے جاؤ جلدی سے لے کر آ جاؤ. وہ چھترا دمبا لایا گیا, اس کو ذبح کیا گیا, اس کا گوشت بنایا گیا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 9 درہم سیدنا علی المرتضیٰ کو دیے کہ جاؤ علی جا کر اس سے چھوارے خرید کر لاؤ, شہد خرید کر لاؤ, گھی خرید کر لاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ 9 درہم لے کر گئے, 5 درہم کے چھوارے خریدے, 3 درہم کا شہد خریدا گیا, 1 درہم کا گھی خریدا گیا, 9 درہم کا سامان لے کر آئے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواروں کو گٹھلیوں سے علیحدہ کیا, شہد کو اس میں ملایا, اس میں گھی ڈال کر ایک خوشنما قسم کی میٹھی ڈش تیار کی گئی, ایک پیارا سا کھانا تیار کیا گیا. ادھر سے وہ بکرا چھترا بنایا گیا, اس کا سالن تیار کیا گیا, جو کی روٹیاں لگائی گئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح ہو رہا ہے. جب وہ کھانا پک کر آیا, دیکھ پک کر آئی, تھوڑا سا ہے, ایک بکرے کا گوشت ہے, چند ایک لوگوں میں پورا ہو جائے گا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو برتن کو لے کر خود بیٹھ گئے, خود تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اعلان فرمایا, فرمانے لگے جاؤ سارے مدینہ والوں کو دعوت دو کہ علی کا ولیمہ ہے, آ کر کھائیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے نبی 14-15 بندوں کا کھانا ہے, کیسے سارا مدینہ کھائے گا. فرمایا بلاؤ سارے مدینہ کو, علی کا ولیمہ کھائے گا. سارا مدینہ جمع ہو گیا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تقسیم فرمانا شروع کیا, کھانا دینا شروع کیا. سارا مدینہ کھانا کھا گیا. کھانا ویسے کا ویسے موجود ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی کا ولیمہ ہے. ایمان والوں, نکاح کیسا آسان نکاح, کوئی مشکل ہوئی نہیں ہوئی, کوئی رسم و رواج ہوئے نہیں ہوئے. ایک پاک باز, ایک پاک دامن معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی کہ نکاح ایسے ہوتے ہیں, نکاح ایسے کیا کرو,
نکاحوں کو آسان بناؤ، نکاحوں کو پھیلاؤ، نکاح کی دعوت دو تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ ناچاکیاں ہوتی ہیں، چپکلشیں ہوتی ہیں، آپس کے اندر میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن سلجھ جاتے ہیں، نمٹ جاتے ہیں۔ صلح کرانے والے ہوں تو آج تو گھروں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ داماد پر دباؤ ہوتا ہے سسرال کا، بیٹی پر تشدد ہوتا ہے سسرال کا، آپس میں جدائیاں کی جاتی ہیں، ناچاکیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھی ہیں، صدمے کے عالم میں بیٹھی ہیں۔ پوچھنے لگے پیاری بیٹی کیا ہو گیا؟ فرمانے لگی ابا حضور علی المرتضیٰ سے شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی لڑائی کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی، قصور تمہارا ہے یا داماد کا ہے؟ جا کر اس کے گریبان میں پڑ جاؤں، جا کر اس کو رسوا کروں؟ نہیں، سن لیا بیٹی ناراض ہے، آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے فرش پر مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، پیار سے فرمانے لگے یا ابو تراب قم، اے مٹی والے اٹھ۔ پیار سے ابو تراب کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ ابو تراب کا لقب دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا لقب تھا کہ زندگی میں اس سے پیارا جملہ، اس سے پیارا لقب کبھی نہیں ملا۔ بڑا مزہ آیا جب اللہ کے نبی نے محبت سے فرمایا ابو تراب۔ ابو تراب اس لیے فرمایا تاکہ علی کو پتہ چل جائے کہ میں سسر ہوں پر ناراض نہیں ہوں، اپنی بیٹی کی وجہ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، دل میں محبت کم نہیں ہوئی، محبت اور الفت سے کہا ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کیا فاطمہ سے لڑائی ہو گئی؟ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی لڑائی ہو گئی۔ پوچھا نہیں کہ لڑائی کیوں ہوئی، قصور تمہارا ہے یا میری بیٹی کا قصور ہے؟ ہاتھ سے پکڑا، اما فاطمہ کے حجرے میں لے گئے۔ پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناف کے قریب رکھا، علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اما فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، اور ان دونوں کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی تیری فاطمہ سے صلح ہو گئی؟ فرمانے لگی اللہ کے نبی ہو گئی۔ ارے فاطمہ بیٹی تیری علی سے صلح ہو گئی؟ فرمانے لگی ابا حضور ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے واپس آ گئے۔ معاشرے کا دستور بتا دیا میاں بیوی کے درمیان لڑائیوں کو بڑھایا مت کرو، رشتوں کو توڑا مت کرو، رشتوں کو جوڑا کرو۔ اللہ کے نبی نے ایسے رشتے کو جوڑا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز برما کر گئے۔ ہاں ایمان والو، آخری بات عرض کرتا ہوں، موضوع بہت طویل ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھو، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھو۔ جاہلیت میں کیا چیز تھی؟ لوگ اشعار لکھا کرتے تھے، لوگ قصیدے لکھا کرتے تھے۔ آج تک کے شاعر بھی لکھتے ہیں قصیدے، لیلا کے قصیدے، اپنی معشوقہ کے قصیدے، اپنی محبوبہ کے قصیدے، کہیں اس کی بکھری ہوئی زلفوں کے تذکرے تو کہیں اس کی آنکھوں کے تذکرے، کہیں اس کے چلنے کے تذکرے، کہیں اس کی سانسوں کے تذکرے، ہر طرف معشوقاؤں کے اور محبوباؤں کے تذکرے ملتے ہیں۔ کوئی آر نہیں سمجھتا اس بات کو کہ وہ اپنی محبوبہ کا ذکر کرے، کوئی شاعر برا نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ وہ اپنے عشق کو بیان کرے، برا سمجھا جاتا ہے تو بیوی سے اپنی محبت کے اظہار کو برا سمجھا جائے گا۔ کوئی آ کر بیوی کی محبت میں شعر کہے گا، لوگ کہیں گے رنگ مرید ہو گیا، لوگ کہیں گے زن مرید ہو گیا۔ کوئی سسر کی خدمت کرے گا تو کہیں گے سسر کا پیچھے لگنے والا ہو گیا، سسر کا غلام بن گیا، ہر چیز بگاڑ ڈالی۔ ارے بیویوں کی تعریف کرو، بیویوں سے محبت کرو، اللہ نے محبت والا رشتہ بنایا ہے، لیکن نہیں، معشوقاؤں سے محبت کی جائے گی، معشوقاؤں کی غزلیں پڑھی جائیں گی، بیوی کی کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ کیا غلط ہے یہ بات؟ کیا نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ دن رات نہیں دیکھتے کہ گھر میں ٹی ویوں پر عشق معاشقے کی داستانیں چلتی ہیں؟ کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو منع کرے کہ بیٹا مت دیکھ اس کو؟ کوئی ہے باپ جو اپنی بیٹی کو منع کرے کہ مت پڑھیے ناولیں جن میں عشق معاشقے کی داستانیں ہیں؟ نہیں ہے، فخر بن گئی یہ چیز۔ لیکن کوئی بیوی کی تعریف کرے تو وہ ہار بن گیا، کوئی بیوی کی تعریف کرے وہ رنگ مرید بن گیا، وہ زن مرید بن گیا۔ ارے دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ کے نبی سے کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو محبت کس سے زیادہ ہے؟ فرمانے لگے عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہے، عائشہ سے محبت زیادہ ہے، بیوی ہے اس سے محبت زیادہ ہے۔
عشق کا اظہار نہیں کیا، امت کو بتا دیا کہ بیویوں سے محبت کرو، پاک دامن بنو، اپنی معشوقاؤں سے محبت کا اظہار کرنے کی بجائے گھر بیٹھی بیوی سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے برملا اظہار فرمایا، فرمانے لگے مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ کے باپ سے زیادہ ہے، عائشہ کے باپ صدیق اکبر سے زیادہ ہے۔ صدیق اکبر نہیں کہا، عائشہ کا والد کہا، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ سسرالیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر سسر رب نے بنایا ہے تو مت اس کو اور سمجھو کہ کوئی تمہیں کہے کہ اپنے سسر کے پیچھے پڑ گیا، اپنے سسر کا غلام بن گیا۔ نہیں، اللہ نے رشتے بنائے، اللہ کے نبی نے تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے اظہار فرمایا، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا ہاں مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے روٹی کے لقمے توڑ توڑ کر اما عائشہ کے منہ میں دیے، اظہار عشق کے لیے نہیں، امت کو تعلیم کے لیے کہ ظالموں اپنے گھروں کے اندر یہ مزاج پیدا کرو کہ اپنے بیویوں کو وہ مقام دو جو اللہ نے وہ مقام دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کی بوٹی اٹھاتی ہیں، بڑی ساری بوٹی اٹھا کر اس کو اپنے منہ سے توڑتی ہیں، رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی وہی بوٹی اٹھا کر وہی سے توڑتے ہیں جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑتی ہیں۔ اظہار عشق کے لیے نہیں ہے، امت کو تربیت کے لیے ہے کہ تمہارے گھروں میں بیٹھی ہوئی تمہاری بیویوں کا یہ مقام ہے کہ ان کا جھوٹا کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، پاک دامن بنے رہو گے، زندگی پاک دامن گزرے گی۔ اگر گھروں میں عورتوں کو رسوا کرو گے، سڑکوں پر عورتوں کے ہاتھوں سے رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی، کم عمری میں رخصتی ہو گئی، آٹا گوندنا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی گھر میں اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندنا سکھاتے ہیں، آٹا گوند کر بتاتے ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے ایک ایک چیز دی تاکہ امت اپنے گھروں میں امت آنکھیں جھکا کر باحیا غیرت مند بن جائے۔ آج رسم و رواج نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایمان والو یاد رکھو، حق المہر دینا نکاح میں فرض ہے، حق المہر کا تعین فرض ہے، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جائیدادیں ہوں، اس کے لیے پلاٹ ہوں، اس کے لیے سونا چاندی ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین بابرکت وہ عورت ہے جس کا نکاح آسان ہو، جس سے رشتہ آسان ہو، جس کا حق مہر ادا کرنا آسان ہو، جس سے اولاد پیدا کرنا آسان ہو۔ یہ خوش قسمت عورت ہے، یہ بابرکت عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان فرمایا۔ بڑے بڑے حق مار رکھ کر نکاح کو مشکل مت کرو۔ حق المار کی کوئی تعین شریعت میں نہیں کی گئی، کوئی تحدید نہیں کی گئی کہ اتنا زیادہ دو یا اتنا کم دو۔ فرمایا آت النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی خوشی عورتوں کا حق مار ادا کرو، جتنی وسعت ہے اتنا ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے 12 اوقیہ چاندی اپنا حق مار دیا، اپنی بیویوں کو حق مار اللہ کے نبی نے زیادہ نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کا حق مار اللہ کے نبی نے زیادہ نہیں رکھا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدنا فاروق اعظم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا لوگوں کو کہ لوگ بڑے بڑے حق مار رکھنے لگے تو انہوں نے پابندی لگائی کہ 400 درہم سے زیادہ حق مار نہ رکھا جائے، زیادہ تعین نہ کیا جائے۔ یہ اعلان کر دیا، یہ قانون بنا دیا۔ ایک قریش کی عورت تشریف لائی، فرمانے لگی اللہ کے نبی نے کوئی متعین نہیں فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے متعین نہیں فرمایا، قرآن پاک نے متعین نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک نے تو فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اپنی بیویوں کو خوشی سے کوئی بڑا خزانہ بھی دے دو تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو جب قرآن نے مقرر نہیں فرمایا تو آپ کیوں مقرر فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے سر جھکایا، فرمانے لگے سچ کہتی ہو، اللہ کا یہی حکم ہے، میں بھٹک گیا تھا، اپنا فیصلہ واپس لیا، امت پر کوئی حق مہر متعین نہیں کیا گیا، اپنی وسعت کے مطابق دو، کوئی جہیز متعین نہیں کیا گیا۔ ارے ایک چٹائی اٹھا کر دو، ایک تکیہ دو، ایک چادر دو، پاک دامن نیک سالے نوجوانوں سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دو۔ آج یہ رسم بن گئی کہ بیٹیوں کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے حق مار رکھے جاتے ہیں، مکان لکھے جاتے ہیں، جائیدادیں لکھی جاتی ہیں تاکہ بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ اللہ کے بندوں نہیں رہتی محفوظ،
انہی جائیدادوں کی وجہ سے بیچاری ساری زندگیاں تانے سنتی ہیں کہ تمہارے باپ نے ظلم کیا، تمہاری ماں نے ظلم کیا، تمہارے خاندان نے ظلم کیا، مجھ پر تاوان رکھ دیا، ساری زندگیاں ناچاکیاں ہوتی ہیں، اسی پر جا کر جدائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی جہیز اسلام پر دیتا ہے کہ بیٹیوں کو اچھا جہیز دیں گے تو جا کر اپنے اگلے گھرانے میں عزت ہوگی۔ نہیں اللہ کے بندو، کوئی عزت نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا، دنیا کی ہوس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹیاں اسی سامان پر جا کر رسوا ہوتی ہیں، بیٹیاں اسی سامان کے پیچھے رسوا ہوتی ہیں۔ مت کرو ایسا، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کلمے کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ۔ پیارے ایمان والو، آج جمعۃ المبارک کا موضوع یہی نکاح، وہ نکاح جو اللہ کے نبی کی سیرت، جو اللہ کے نبی کی سنت، جو قرآن پاک کا حکم، جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت، اس نکاح کو دنیا میں پھیلائیں، اس نکاح کو آسان کریں۔ یہ ولیمے، یہ شادی کی دعوتیں، یہ حق المہر، یہ جہیز، ان چیزوں کو شادی کی، نکاح کی مجبوریاں نہ بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی موجودگی میں نکاح فرماتے ہیں، اور اپنے ولیمے میں اللہ کے نبی کو بھی آنے کی زحمت نہیں دیتے، دعوت نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں کہ ایسے آسان ہونے کا کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں تو ان کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کو بلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج تو کہتے ہیں برادری میں کسی کو نہ بلائیں، وہ ساری زندگی روٹ جائے گا۔ ارے اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام نہیں زحمت دیتے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ نہیں بلایا، اس لیے کہ نکاح ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجدوں میں کرو۔ آج مسجد میں نکاح نہیں ہوتا، شادی حالوں میں نکاح کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو بدل دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ ایمان والوں، واپس آنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو واپس لانے کی ضرورت ہے، نکاحوں کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، پیارو اس دعوت کو چلاؤ، نکاحوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو، اپنے گھروں میں پاک دامن بنو، اپنی بیویوں سے، اپنے گھروں سے محبت رکھو، اپنے گھروں کو سنوارو، اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ جماعت میں ایک شعبہ ہے، ہماری جماعت میں ایک شعبہ ہے، احیاء سنت کے نام سے قائم کیا گیا۔ کوئی نہ کوئی بزرگ اس شعبے کے نگران ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے ایک بزرگ ہستی تھے رحیم یار خان کے معروف عالم دین قاری عمر فاروق صاحب نور اللہ عمر قدو، وہ ہمارے اس شعبے کے نگران تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پیارے سید سلیس احمد صاحب بزرگ تھے، وہ اس کے نگران تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ابھی شعبے کے نگران کراچی کے ایک بزرگ بھائی اسلم صاحب ہیں۔ بزرگوں کو اس شعبے کا نگران بنایا جاتا ہے تاکہ حرمت سے اس کام کو کریں، عزت سے اس کام کو کریں۔ جن بچیوں کے نکاح رشتے نہیں ہو رہے وہ ان کو اپنے قوائف دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کے متمنی ہیں، دیندار رشتوں کے متمنی ہیں، وہ اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی مرغوبات کے ساتھ اپنے قوائف ان کو دیتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے درمیان باہمی رابطہ کرایا جاتا ہے، رشتے کرائے جاتے ہیں تاکہ نکاح آسان ہو۔ یہ بات چلے کہ اس نکاح کو آسان کرو، اس نکاح کو پھیلاؤ، اپنے گھروں کے اندر بچیوں کو دیر تک مت بٹھاؤ، نوجوانوں کو دیر تک ایسے بھٹکتا ہوا مت پھرنے دو، اس نکاح کو پھیلاؤ تاکہ زمین پر اللہ کی فرما برداری، تقوی، اللہ کی پرہیزگاری زمین پر قائم ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔